جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی معاشیات. تو ظاہر ہے ہم کچھ باتیں اسلامی معاشیات کے بارے میں بات کریں گے، جس میں جو بنیادی فرق ہے اسلامی معاشیات کا اور دیگر معاشی نظاموں کا، وہ فرق ہم جانیں گے. اور دوسرے نمبر پر جو خصوصیات اسلامی معاشیات کی ہیں وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اور تیسرے نمبر پر جو اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی چاہے اسلامی معاشی نظام ہم اس کو نافذ کریں یا کسی دیگر معاشی نظام کو نافذ کریں، تو جو بھی اثرات اس کے معاشرے پر وارد ہوں گے یا معاشرے پہ نمایاں ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے. تو کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے ختم تک کم از کم ہم معاشی نظام کو اچھے سے سمجھ لیں، اور اسلامی معاشی نظام اور دیگر معاشی نظام کے فرق کو اچھے سے سمجھ لیں، اور اسلامی معاشی نظام کو نافذ کرنے کی صورت میں جو اثرات نظر آئیں گے ان کو ہم سمجھ لیں. تو ظاہر ایک موضوع میں یا ایک آدھ گھنٹے میں ساری کتابوں کا خلاصہ یا موضوع کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تین سوالات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. سوال نمبر 1، اسلامی معاشی نظام کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اسلامی معاشی نظام اور دیگر معاشی نظاموں میں فرق کیا ہے؟ اور سوال نمبر 3، ہم ان میں سے جس کو بھی مانیں گے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشی نظام کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے. یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی معاشی نظام کے بغیر زندگی گزار لی جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. معاشی نظام کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. اگر کوئی انسان یا کوئی قوم تنہا، جسے اصطلاح میں سیلف سسٹین کہتے ہیں، یعنی وہ سیلف سسٹین ہونا چاہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی اور پر کسی طریقے سے منحصر نہیں ہونا چاہے، تو یہ قریب قریب ناممکن ہے. ناممکن اس معنی میں کہ زندگی تو وہ تب بھی گزار سکتا ہے لیکن تمدنی زندگی نہیں ہوگی اس کی. ہو سکتا ہے کہ کسی صحرا میں جا کے بھوکے پیاسے رہ جائے، یا کسی جنگل میں جا کے وہاں جو بھی پھل مل جائے، جو بھی پانی مل جائے اس پر قناعت کر لے، زاہدانہ زندگی گزار لے. لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمدنی زندگی گزارنا ہے، یعنی ایک متمدن زندگی گزارنا ہے، تو پھر معاشی نظام کی ضرورت ہوگی. تو اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انسان بھی بہت زیادہ ہیں، اگر ایک معاشرے میں لے لیں یا پوری دنیا میں لے لیں، تو جتنے انسان ہوتے ہیں اتنے مزاج ہوتے ہیں، اتنا طرز فکر ہوتا ہے. اگر 6 بلین یعنی قریب 600 کروڑ لوگ پوری دنیا میں ہیں، تو 600 کروڑ لوگ، ان میں سے اگر 300 کروڑ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں، ان کے اندر صحیح سوچنے کی صلاحیت ہے، تو 300 کروڑ لوگ مختلف طرز پر سوچیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپس میں اتفاق ہو، کبھی آپس میں اختلاف ہو. یہ ساری چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو جھگڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی زیادہ عقل مند ہوگا، کوئی کم عقل مند ہوگا، کوئی زیادہ قابل ہوگا، کوئی کم قابل ہوگا، کوئی زیادہ ماہر ہوگا، کوئی زیادہ ماہر نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک انصاف قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عقل مند دوسرے کو بیوقوف نہ بنائے، طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرے. اسی طرح جو زیادہ ذہین ہے وہ اس شخص پر جو نسبتاً اتنا ذہین نہیں ہے اس شخص پر ظلم نہ کرے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک نظام کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں معاشی نظام. تو معاشی نظام، اسلامی معاشیات یا اسلامی معاشی نظام ہم جو بھی کہہ لیں، تو اس میں جو ایک سب سے اہم لفظ ہے، کی ورڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے معاشی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ذریعہ. تو اسلامی معاشیات یا اسلامی معاشی نظام، اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ انسان کی معاشی زندگی، یعنی ایک انسان اپنے معاش کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے جو زندگی گزارتا ہے، اس میں کامیابی کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کو یا اس
کا مطالعہ اسلامی اقدار کی روشنی میں کرنا. یعنی ایک جامع تعریف یہ کی جاتی ہے اسلامی معاشی نظام سے مراد اسلامی اقدار کی روشنی میں ایک انسان کی معاشی زندگی کا مطالعہ کرنا. اب معاشی زندگی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جب یہ لفظ بار بار سنیں تو اسے ریلیٹ نہ کر پائیں. یعنی معاشی زندگی سے کیا مراد ہے, معاشی زندگی سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے زندگی کا جو حصہ وقف گزارتے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں 24 گھنٹے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے, یا بہت کم لوگ ہوں گے وہ 24 گھنٹے صرف سوتا ہوگا یا 24 گھنٹے عبادت ہی کرتا ہوگا. ایک جو عام نظام ہے, عام لوگوں کے معمول میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کا ایک حصہ, چاہے وہ 3 گھنٹے ہو, 4 گھنٹے ہو, 5 گھنٹے ہو یا 8 گھنٹے ہو, بعض اوقات 12 گھنٹے, یہ ایک حصہ اس تگ و دو میں گزرتا ہے کہ وہ روزی روٹی کمائے, وہ پیسے کمائے, بالفاظ دیگر وہ پیسے کمائے, رزق کی تلاش میں رہے. تو یہ چیز یعنی یہ مراد ہے معاشی نظام سے, معاشی زندگی سے, معاشی زندگی. تو جب بھی ہم کہہ رہے ہیں معاشی زندگی تو یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اس کی تگ و دو, اس کی کوششیں. تو اسلامی معاشیات میں ایک انسان کی معاشی زندگی کی کامیابی کس چیز پر ہے یا معاشی زندگی میں کامیابی کیوں کر ملتی ہے, ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسلامی اقدار کی روشنی میں. اب یہاں پر دیکھیے دو بہت بڑے سوال ہوتے ہیں, 3 بہت بڑے سوال. میں آپ میں سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کسی کو تو پوچھ سکتے ہیں. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ایک فن کے طور پر, یعنی ایک تو ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس موضوع پر کئی کتابیں ہیں, تو اگر آپ کوئی کتاب لیں گے تو ایک فنی طور پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اب چاہے میرے پاس بھی یہاں کئی کتابیں ہیں, یہ بھی ہو گئی, اسی طرح یہ بھی ہو گئی, پیچھے لائبریری میں اسی موضوع پر ہے ایک یہ ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ فنی طرز کے بجائے ایک عام ہم ایسے مثال دوں جس کو ہم سب ریلیٹ کر پائیں. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, تو یعنی فنی طرز سے مراد میری یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ معاشی نظام کیا ہے, اس میں بنیادی سوالات کیا ہوتے ہیں, اس کو ماہرین کیسے حل کرتے ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتا ہے, طلب اور رسد کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں بات کروں. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے ایک دم سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ اپنی معاشی زندگی یعنی آپ کے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس میں آپ کی توجہ کس چیز پر ہوتی ہے. کیا آپ میں سے کوئی حضرات اگر جواب دینا چاہیں, یعنی آپ مان لیجئے کہ آپ 8 گھنٹے آپ نے وقف کیے کہ میں اسے روزی روٹی کمانے کے لیے یہ وقت رکھ رہا ہوں, تو آپ کی کوشش کیا ہوگی یا آپ کو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی حضرات بتانا چاہیں. مثلا اس 8 گھنٹے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں, میں 8 گھنٹوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میری آمدنی ہو اسے صحیح خرچ کروں وغیرہ, اس سے متعلق یعنی آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے, آپ کا گول کیا ہوتا ہے 5 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے معاشی زندگی میں. یا اگر سوال کو ہم ریفریز کر دیں تو آپ اپنی معاشی زندگی اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ ایک منٹ. مجیب الرحمان کاروبار, ٹھیک ہے. تجارت, ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا, عام طور سے تو ہم لوگ یہی کریں گے کہ اگر جیسے 8 گھنٹے کا ٹائم ہے تو ہم لوگ سوچیں گے کہ جی کوئی ایسا بزنس یا ایسا کوئی کام کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پیسہ کما سکیں. ٹھیک ہے. اور معاشی اعتبار سے تو ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ یار ہمارا جو خرچ ہو وہ کم سے کم ہو, یا ہم لوگ اس کو اس نظام کے تحت کچھ ایسا اچھی طریقے سے مینج کر سکیں کہ کم سے کم ہمارے اخراجات ہوں.
جی اور ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کا جو جواب ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں, دوسرا یہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم خرچ کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کے جواب کو صحیح سمجھاؤں؟ جی جی ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو اور یہاں پر بہت سارے جوابات بھی آئے ہیں. تو قریب قریب جو جوابات آئے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ کاروبار یا تجارت, کاروبار تجارت. اور پھر یہ دو باتیں بھی آئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں, کم سے کم خرچ کر سکیں. اور ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیونگز, بچت. تو دیکھیے, حلال کمائی بھی بہت ضروری ہے. تو میں یہاں پر اس کو بتاؤں گا کہ تین چیزوں پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے یا ہوتی بھی ہے. بعض میں سے آپ میں سے بعض حضرات نے دو کا بھی جواب دیا, کسی نے تیسرے کا جواب دیا, صرف تیسرے کا. تو مجموعی طور پر تینوں چیزیں آ گئی. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آمدنی کیسے حاصل کریں. اب وہ زیادہ سے زیادہ کا لفظ افراد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے. ایک شخص جس کی آمدنی 2,000 روپے ہے تو 15,000 اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہے. اور ایک شخص ابھی جو اس کا میں نام بھول رہا ہوں, جو ابھی 3 سال میں اس نے جو کاروبار کیا تو اس کا تناسب ڈیلی کا 20 کروڑ کا تھا. تو 20 کروڑ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اور تو پہلا حصہ ہے کہ آمدنی ہمیں کیسے حاصل ہو. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اسے خرچ کیسے کریں. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں کیسے. بچت یہاں پر بعض لوگوں نے لکھا ہے سیونگز. تو سیونگز سے زیادہ وہ ہے کہ اس میں ہم اضافہ کیسے کریں. تو یعنی 15 روپے یا مان لیجیے کہ 15,000 روپے میں 8 گھنٹے کی محنت کر کے کما رہا ہوں اور 15,000 گنوا ہی رہا ہوں, تو پھر مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی معاشی زندگی میں ناکام ہوں. کیوں؟ میں جتنے کما رہا ہوں اور اتنے خرچ کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے تعدم مرگ, مرتے وقت تک کمانا پڑے گا. یعنی اگر مجھے کوئی بیماری آتی ہے تو میں مجبور ہو جاؤں گا, اور اگر موت آتی ہے تو میرے ماتحت لوگ پریشان ہو جائیں گے وغیرہ. تو صرف کمانا کافی نہیں ہے. ایک ہے کمانا, دوسرا ہے خرچ کرنا کہ اسے ہم خرچ کیسے کریں گے, اور تیسرا بچت جو ہے نا اس سے بہتر ہے سیونگز. اب سیونگز میں ہوتا یہ ہے کہ جو پورا ایک نظام ہوتا ہے اس میں مہنگائی کا بھی ایک بہت اثر ہوتا ہے. تو مان لیجیے کہ آپ نے 2010 میں 1,00,000 روپے کی بچت کی تھی, تو 2030 آتے آتے وہ 1,00,000 روپے کی قوت خرید وہ نہیں رہے گی جو 2010 میں تھی. اس کی آسان سی مثال, 2005-6 میں سونا 3,000 5,000 روپے تولا ہوا کرتا تھا, اور آج دیکھ لیجئے قریب 40-45 ہزار روپے تولا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بچت پہ توجہ دیتے تو وہ بچت ہمارے لیے وقت کے گزرنے کے بعد ناکافی ہوتی. تو ہمیں کوئی توجہ ایسی دینی چاہیے کہ جو ہم بچائیں ہیں اس کو پھر بڑھائیں بھی, صرف بچانے کے بجائے اس کو بڑھائیں بھی. تو یہی 3 سوال ایک انفرادی سطح پر ہر فرد کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور انہی 3 سوال کو شامل کرتے ہیں, انہی 3 سوال کا جواب دینے کی کوشش تینوں معاشی نظام کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ معاشی نظام بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں ایک فرد کے یہ تینوں سوال حل ہو سکے. اسلامی معاشی نظام بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام میں فرد کے یہ تینوں سوال, اور واضح رہے کہ یہ سوال ہر ایک کی زندگی کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایک ہے کسی کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, یہ سوال. اور تیسرے نمبر پر جو سوشلزم تھا, تو جس کا عرصہ حیات اب کبھی جب یہ بات آتی ہے کہ کمیونزم یا سوشلزم, تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو لکھتے نا, پیدائش 1917 یا 20ویں صدی کی دوسرا دہا 20ویں صدی کا, اور وفات 1977 اس طرح. چونکہ یہ ایک بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نظام اٹھا تھا, اور جس صدی میں اٹھا اسی صدی کے ختم پر ایک عام انسان کی زندگی گزر گیا, برائے نام ہی باقی ہے. تو وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ فرد کی زندگی کے ان تینوں سوالوں کو حل کرے. تو اب ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3 سوال کو جب ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو کن چیزوں پر غور و فکر کرنا ہوگا، یا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ان سوالوں کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے؟ آپ میں سے اگر میں سوال کو ریفریز کروں تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز جو ان تینوں کے جوابات پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوگی، اگر اس چیز کا جواب یا اس چیز کا نظریہ بدل جائے گا تو ادھر اس کا جواب بدل جائے گا، تو اس طرح اثر انداز ہے۔ یہ معاشی نظام تو ایک سسٹم بنا کر حل کرتے ہیں نا، سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک سسٹم کے تحت حل کرتا ہے، اسلامی نظام بھی ایک سسٹم کے تحت حل کرتا ہے، کہ سوشلزم کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ لیکن کوئی ایسی چیز جس کے دیکھنے یا جس کے سمجھنے کے نظریے کے مطابق اس کا سوال بدل جائے گا، تو کچھ چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان چیزوں کو دیکھنے یا ان چیزوں کو سمجھنے کا نظریہ ہمارا الگ ہوگا تو ہمارے یہ جو 3 پہلو تھے زندگی کے، ان کا جواب یکسر بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اب ہم بات کر رہے ہیں معاشی زندگی کی، تو وسائل معاش کیا ہوں گے؟ وسائل معاش، بھئی میں آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا تو مجھے آمدنی حاصل ہوگی؟ کیا میں صرف آمدنی حاصل کرنے کا ارادہ کر لوں تو کیا مجھے آمدنی حاصل ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ پانی والی مثال قرآن میں موجود ہے کہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جو دوسری چیز تھی کہ ایک اسی بے ضمن ایک بات آ گئی، تو کام کرنا پڑتا ہے، تو میں کیا کام کروں؟ ایک مثال کہتے ہیں کہ 20,000 روپے کا موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اس موبائل سے 20,000 روپے کمانے اکثر کو نہیں آتے، اور جن کو آتے ہیں وہ کماتے نہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں دی جاتی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وسائل معاش کو جب ہم دیکھیں گے تو جس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے اس کے مطابق ہمارا جواب بدل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر خود انسان کو، یعنی اگر میں یہ مان کر چلوں کہ انسان بالکل آزاد ہے، اس پر کسی قسم کی نہ دینی پابندی ہے، نہ قانونی پابندی ہے، نہ اخلاقی پابندی ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، تو یہاں پر ہمارا جواب بدل جائے گا کہ اسے آمدنی میں جو چاہے کرے، اور خرچ میں جو چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، اور انویسٹمنٹ میں جو چاہے کرے۔ لیکن اگر یہیں پر ہمارا جواب مختلف ہو گیا، مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ وسائل معاش اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے رکھ دیے ہیں، اور ان پر سب کا حق رکھا ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کہ جو خزانے ہیں وہ خزانے اللہ رب العزت ہی وقت کے ساتھ ساتھ ایک معلوم، یعنی ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اگر ہمارا جواب یہ ہوگا تو پھر لازماً ہم یہ مان کے چلیں گے کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے، وسائل بھی اسی نے بنائے ہیں، استعمال کی اجازت بھی اسی نے دی ہے، اور پھر استعمال کا طریقہ کار بھی اسی نے بنایا ہے، تو پھر ہمارا جواب یہاں پر آتے آتے بدل جائے گا کہ انکم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اسی طرح آؤٹ کم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اس کے اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ پہلو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اگر یہ پہلو سمجھ میں آیا، یعنی وسائل معاش اور پھر انسان، یعنی وسائل معاش سے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے اور انسان سے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے، اگر یہ دونوں جوابات، ان دونوں سوال کے جوابات بدل جائیں تو پھر اس کا اثر براہ راست ان 3 سوالوں پر پڑے گا، جو 3 سوال ہر فرد کی زندگی سے لازم ملزوم ہیں، وہ کسی کی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر فرد یا تو اجیر ہوگا یا آجر ہوگا۔ یہ بہت کم ہوں گے جو آجر نہیں ہوں گے، یا بہت کم ہوں گے جو اجیر نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں میں سے ایک تو بہرحال ہر فرد ہوگا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا فنی لحاظ سے بھی ایک نظر اس پر ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ ہم ان کی بنیادی خرابی کو بھی سمجھ سکیں۔
ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں یا یہاں پر کسی کو کوئی چیز کا اشکال ہو؟ چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک، تو اب فنی لحاظ سے وسائل جو ہیں، ایک سوال یہ ہوگا کہ وسائل معاش کیا ہیں اور کتنے ہیں. تو یہاں پر ایک اور لازمی سوال یہ آئے گا کہ ان کے مالک کون ہوں گے. تو فنی لحاظ سے یہاں پر یہ فرق ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وسائل معاش کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وسائل معاش کا مالک کون ہے. اور دوسری طرف جو دیگر دو بڑے معاشی نظام ہیں، اسلامی معاشی نظام اور دوسرے نمبر پر سوشلزم، جو صرف اس وقت بعض ممالک میں کچھ حد تک ہے، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، اور رشیا کا وہ حصہ جو رشیا سے انفلوئنس نہیں، یورپ کا وہ حصہ جو رشیا سے انفلوئنس ہے. یورپ کا ایک حصہ امریکہ کی طرف جھکا ہوا ہے اور دوسرا حصہ یہ رشیا کی طرف جھکا ہوا ہے. تو وہ حصہ جو رشیا کی طرف جھکا ہوا ہے وہ تھوڑا بہت اس کے سوشلزم کے حق میں ہے، اور جاپان میں بھی جو ہے نہ کہیں سوشلزم نافذ ہے. تو سب سے پہلے سوشلزم کو ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ مر چکا، برائے نام ہی باقی ہے. دوسرے، اس نے ان سوالات کے متعلق عجیب رویہ اختیار کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وسائل معاش ہیں سب کی مالک حکومت ہے. جتنے بھی وسائل معاش ہیں سب کی مالک حکومت ہے، اس نے یہ کہا. تو جب حکومت ہی مالک ہے، حکومت ہی آجر ہے، تب پھر اس میں دیگر سوالات ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ٹیکس لے گی یا نہیں لے گی. یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وسائل معاش کو کس طرح استعمال کیا جائے. یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کون سے وسائل معاش قابل ترجیح ہیں یا راجح ہیں، مرجوح ہیں. تو اس طرح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی سوشلزم نے یہ کیا کہ ایک معاشی انسان کے جو معاشی انسان یعنی معاشی نظام کے جو بنیادی سوالات ہو سکتے تھے ان تمام کو ایک ہی جملے میں حل کر دیا، اور اسے لگا کہ اس نے صحیح کیا. یعنی وہ یہ کہا کہ حکومت ہر ایک چیز کی مالک ہے، باقی کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. تو نتیجتاً جو دوسرے سوالات تھے سب بہہ گئے، یعنی اس کا کوئی اب وجود ہی نہیں رہا. تو وسائل معاش جو بھی ہوں گے حکومت اس کی مالک ہوگی، اسے خرچ کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں حکومت کا فیصلہ قول فیصل ہوگا، اور اس میں جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں حکومت کا فیصلہ راجع ہوگا. ٹیکس حکومت لے گی نہیں. ٹیکس کیوں نہیں لے گی؟ کیونکہ جب سارے وسائل حکومت کے ہیں، ساری آمدنی حکومت کی ہے، تو ٹیکس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیکس تو حکومت اس لیے لیتی ہے کہ حکومت کے خزانے میں فنڈ نہیں ہے. تو اس طرح یہ معاشی نظام صرف ایک بات کو بنیاد بنا کر سارے جوابات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی خرابی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خرابی بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی ذہانت کی وجہ سے کم کام کرے یا بہت اچھا کام کرے تو بھی اسے اتنی ہی مزدوری ملنی ہے. ایک آدمی بالکل غریب ہے یا کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، معذور ہے، تو بھی اسے اتنی ہی ملنی ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ مذاق ہے. یعنی حکومت مان لیجئے کہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آدھے گھنٹے یا 10 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ سوشلزم نافذ کر دیا گیا، یہ اب سوشلزم ہو گیا. اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جتنی وسائل معاش ہیں وہ سب حکومت اس کی سب کی حکومت مالک ہوگی، ان سب کی آمدنی حکومت کی آمدنی ہوگی. اور حکومت یہ کرے گی کہ اب مان لیجئے کہ حکومت کی آمدنی ہو گئی تھی 1 ٹریلین، ایک ماہ میں 1 ٹریلین. حکومت یہ کرے گی کہ سب کو برابر ڈیوائڈ کر دے گی، برابر تقسیم کر دے گی، اور ہر ایک کا جتنا حصہ ہے مل جائے گا. تو انہیں یہ نظریہ پیش کرتے وقت لگا تھا کہ یہ انصاف ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک آدمی 15 گھنٹے کام کرے، 18 گھنٹے کام کرے، اور ایک آدمی 6 گھنٹے کام کرے، ایک آدمی 9 گھنٹے، ایک آدمی 1 گھنٹہ، ایک آدمی کسی وجہ سے نہ کر سکے، سب کو اتنا ہی ملے اور باقی سب حکومت کا ہو جائے.
اور کون سا کام کرے نہ کرے اس میں بھی حکومت ہی فیصلہ کرے گی، تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا سوشلزم نے کہی، یعنی سوشلزم کا نظریہ یہ تھا کہ ملکیت صرف حکومت کی ہوگی اور باقی جو ذیلی سوالات ہیں ان سب میں حکومت کو اختیار ہے۔ ذیلی سوالات میں بھی بتاؤں گا، ذیلی سوالات کیا ہیں اور وسائل معاش کیا ہیں یہ بھی بتاؤں گا، لیکن سرمایہ دارانہ چونکہ یہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اسی لیے میں رک گیا، یعنی سرمایہ دارانہ نظام ابھی اگلے اس میں شروع کروں گا۔ تو بس ان کا صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سوشلزم یہ کہتی ہے کہ حکومت ہر طرح سے مالک ہے، اسے تمام اختیارات حاصل ہیں، لہذا وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو مناسب سمجھے کرے، عوام اس کے پابند ہوں گے۔ تو اس میں دیگر کوئی سوالات رہتے ہی نہیں ہیں، ٹیکس کا نظام کیا ہو، کیا جائز اور ناجائز حدود کیا ہے، یعنی خرچ کتنا کرنا چاہیے، کس حد تک خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا تجارت میں جو آزادی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، کوئی سوال اس میں رہتا ہی نہیں، کیونکہ آپ جو بھی آپ تجارت کرنا بھی چاہیں گے تو حکومت اس کی مالک ہوگی۔ تو یہ تو تھی بات سوشلزم کی، جسے سوشلزم اور کمیونزم یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، بس اس میں جو فرق ہے تھوڑا بہت، ایک اس میں سیاسی نظام کو بھی شامل کر لیتا ہے اور ایک اس میں صرف معاشی نظام سے ہی بات ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو اب ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، دوبارہ ہم جوائن ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے، یعنی جو بقیہ حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے، خود ہی ختم ہو جائے گا یہ۔ یہ سوال یہاں پر جو ہے اس کو ہم دوہرا دیں گے بھی، وسائل معاش کیا ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ وسائل معاش کیا ہیں؟ تو دیکھیے وسائل معاش میں دو طرح سے گفتگو ہوتی ہے، ایک تو وہ وسائل ہیں جس میں دولت ایک فرد سے دوسرے فرد کے پاس منتقل ہوتی ہے، یعنی میرے پاس تھی آپ کے پاس ہو گئی، آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس چلے جائے، ایک یہ وسائل۔ تو عموماً ان سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ تو دوسرے وہ ہوتے ہیں جس میں قدرتی خزانے، یعنی جو بھی خزانے ہیں، مثلا پیٹرول ہے، اسی طرح زمین سے نکلنے والی دھات ہیں، ہاں ان لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ ٹیکس برائے نام ہوتا ہے، چین ہو یا رشیا ہو، چونکہ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا، کسی نے لکھا ہے کہ چین میں ٹیکس ہے فی الحال، سوشلزم کی جو بنیاد ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس در حقیقت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کتنے نقصان میں رہے اسے، تو برائے نام اس وقت سوشلزم موجود ہے، یعنی چین ہو چاہے رشیا ہو، تو فی الحال تھوڑا بہت ٹیکس انہوں نے رکھا ہے، لیکن یہ ٹیکس کی شرح کچھ نہیں ہے اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ جو سرمایہ داران نظام میں جو ٹیکس ہے، اسی وجہ سے فنی طور پر اس موضوعات پر جنہوں نے لکھا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ چین میں سوشلزم ہے یا رشیا میں سوشلزم ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت ایک ملغوبہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام اور کہیں نہ کہیں سوشلزم کا، تھوڑا مطلب ان دونوں کا ملغوبہ ہے، تو وہ کسی ایک کو نہیں مانتے ہیں۔ تو بات تو نفس یعنی اصل بات تو یہاں پر درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو خزانے زمین اور آسمان میں ہے، آپ کی زمین سے کوئی خزانہ نکل گیا، سونا نکل گیا، چاندی نکل گئی، دھات ہو گیا، لیتھیم جو اس وقت ایک ہمارے پڑوس ملک میں جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں ہے، یا اسی طرح آئل ہو گیا، گیسز ہو گئے، پیٹرول ہو گئے، تو قدرتی خزانے۔ اور دوسرے وہ بحث ہوتی ہے کہ دولت منتقل کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چار وسائل بتائے جاتے ہیں، ایک تو ہے تجارت، کہ ایک آدمی کوئی چیز خریدے پھر اس کو بیچ دے، تجارت میں اور بیع و شراء میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنا بہت معمولی فرق ہے لیکن فرق ہے خرید و فروخت اور تجارت میں۔ وہ یہ ہے کہ تجارت میں بیچنا مقصود ہوتا ہے اور خرید و فروخت آپ اپنے استعمال کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایک فرق یہ ہو گیا۔ دوسرے، جب عموماً تجارت کہتے ہیں تو اجارہ بھی شامل ہوتا ہے، اور جب خرید و فروخت کہتے ہیں تو اس میں اجارہ شامل نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہے، یعنی تجارت بزنس۔ تو دوسرے نمبر پر ہے صنعت و حرفت، مینوفیکچرنگ، کہ جو بھی آپ مینوفیکچرنگ کریں، جو بھی چیزیں آپ کوئی را میٹیریل لیں، آپ بازار جنگل میں جا کر ایک انسان لکڑیاں درخت کاٹتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے، پھر اس سے فرنیچر بناتا ہے، پھر اسے بیچ دیتا ہے، تو صنعت و حرفت۔ تو ایک وسیلہ ہو گیا ذریعہ صنعت و حرفت، دوسرا ہو گیا تجارت، تیسرا ہے زراعت، اور چوتھا ہے ملازمت۔ اس کو الگ دوسرے طور پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ آدمی
یا تو پیسوں سے پیسے کماتا ہے یا خدمت سے پیسے کماتا ہے، یعنی یا تو محنت کرتا ہے یا پھر جو ہے نا کوئی چیز بیچ کر کماتا ہے. تو ان سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو مجموعی وسائل ہیں، مان لیجئے کہ ایک ملک میں دسیوں قسم کے قدرتی ذخائر ہیں، تو ان کا مالک کون ہے؟ ایک سوال یہ ہے. تو اس کے یہ جو سوال ہوتا ہے کہ منتقلی کا ایک سے دوسرے، دوسرے کے پاس سے تیسرے، یہ چھوٹا سوال ہے. اہم یہ بھی ہے کہ دولت منتقل کیسے ہوگی، تو بنیادی طور پر خرید و فروخت سے ہی منتقل ہوگی. اسی وجہ سے بعض لوگ ایک ہی مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ زراعت بھی ہے، تو زراعت آپ کتنی کریں گے؟ اگر آپ نے زراعت کی اور 1 کنٹل نہیں 100 کنٹل آپ نے چاول اگا دیا، تو کیا 100 کنٹل آپ خود کھا لیں گے؟ لازماً آپ بیچیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے مینوفیکچرنگ کی، کرسی پر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، آپ نے ایک کرسی نے 1000 کرسی بنا لی، تو کیا 1000 کرسی پر بیٹھیں گے؟ 1000 کرسیوں پر تو نہیں بیٹھیں گے. تو اس میں پھر آپ بیچیں گے اول آخر. یا اسی طرح جو ہے نا صنعت و حرفت، ملازمت، تو یہ کہتے ہیں، تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے تجارت. تو ایک تو یہ وسائل وہ ہوئے جن سے منتقل ہو رہی ہے، لیکن جو نفس وسائل ہے، جیسے ذخائر ہو گئے، قدرتی ذخائر ہو گئے، آبی ذخائر ہے، قدرتی ذخائر ہے، تو ان کا مالک کون ہوگا؟ تو پچھلا جو نظام تھا وہ تو یہ کہتا تھا کہ حکومت ان کی مالک ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ کرے. تو سرمایہ دارانہ نظام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کا مالک سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وسائل ہمارے پاس بہت کم ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے پیٹرول ہو، چاہے آئل ہو، چاہے تیل ہو، گیس ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا دیگر ذخائر ہوں، یہ دیگر وسائل وہ ہمارے پاس بہت کم ہے. اور یہ مانتا ہے کہ انسان زیادہ ہیں، ان کی ضروریات بھی زیادہ ہیں. تو بنیادی فلسفہ اس کا کیا ہوا کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور ہماری ضروریات زیادہ ہیں. تو اب یہ سوال ہوا کہ ایک ان کا مالک کون ہوگا، ایک ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے. کیسے استعمال کریں گے؟ کیوں کہ یہاں پر کم وسائل سے زیادہ ضروریات کو پورا کرنا ہے. میں اس کی ایک آسان مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کا گھر، آپ ماہانہ راشن گھر میں لاتے تھے 15,000 روپئے کا، اور اس راشن میں متعین چیزیں آپ ہر ماہ لاتے تھے. اب مان لیجیے کہ کسی ایک ماہ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی شکل بنے، 15,000 روپے نہیں آ سکے آپ کے پاس، صرف 5,000 روپئے آئے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اب یہ سوال اہم ہو جائے گا کہ ان 5,000 میں جو چیزیں مجھے لانی ہیں ان کو میں ترجیح کیسے دوں گا؟ کن کو راجح رکھوں گا اور کن کو ترجیح نہیں دوں گا؟ کیونکہ آپ پہلے یہ مان کر چلتے تھے کہ 15,000 میں یہ چیزیں خرید رہا ہوں، یہ میری ضروریات ہیں. اب جب آپ کے پاس 5,000 ہے، تب آپ کو یہ اہم سوال حل کرنا ہوگا کہ جو اب مجھے اتنے ہی پیسوں میں چیزوں میں سے خریدنا ہے، تو میں کس بنیاد پر چنوں گا؟ یعنی وجہ ترجیح میری کیا بنے گی، میں تعین کیسے کروں گا؟ تو سرمایہ دارانہ نظام ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ وسائل چونکہ ہمارے پاس کم ہیں، ضروریات ہمارے پاس زیادہ ہیں، لہذا یہ سوال حل کرنا ہے کہ ان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے، ان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سوال تھا وسائل، وہ کہتے ہیں کہ ان وسائل کا کوئی بھی مالک ہو سکتا ہے. اس کی آسان مثال آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسرے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سیکٹر ہے ان کا کوئی بھی مالک ہو سکتا ہے، چاہے وہ ذریعہ بہت اہم ذریعہ ہو، یا وہ ذخائر ایسے ہوں جس سے دسیوں لوگوں کی منفعت وابستہ ہو، یا سارے انسانوں کی منفعت وابستہ ہو. لیکن اس کے باوجود سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ اس کا مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ان سب چیزوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. جو سرمایہ دار، جو پیسے والا شخص یا جو بڑا کاروباری اس کا مالک بن کے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے حال پر چھوڑ دے. ایک وہ یہ حل کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، وہ کیسے ترجیح دے گا. تو وہ جیسے چاہے ترجیح دے، وہ جس کو چاہے ترجیح دے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے. یعنی اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے ترجیح میں. اسے معلوم ہے کہ وسائل کم ہیں، اسے معلوم ہے کہ ضروریات زیادہ ہیں، اب اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ جیسے چاہے مکمل کرے. تو امید ہے یہ دونوں سوال
یعنی فنی طور پر اس کا جواب کلیئر ہو گیا ہوگا. سوشلزم تو کہتا تھا کہ حکومت وہ کرے گی, حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ کن وسیلوں کو استعمال. اب اس میں وسائل انفرادی طور پر بھی آ سکتے ہیں, یعنی جو جواب حل کرنا ہے وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے, اجتماعی بھی ہو سکتا ہے. انفرادی سے مراد تو یہ ہوگا کہ مجھے اپنے 5,000 روپئے میں سے کن کن چیزوں کو خریدنا ہے, یہ میں مسئلہ حل کیسے کروں, مجھے کون سی تجارت کرنی ہے, یہ مسئلہ حل کیسے کروں. اور اجتماعی یہ ہو سکتا ہے کہ قومی سطح پر کیا فیصلہ ہو, یعنی اگر کوئی خزانہ ہمارے ملک میں نکل گیا تو قومی سطح پر کیا کرنا چاہیے, اس کا مالک کون ہوگا, اسے استعمال کون کرے گا, کتنا کرنا چاہیے. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے, وہ مالک بننے میں بھی آزاد ہے. کوئی قومی خزانے کا مالک کوئی انفرادی شخص بن گیا تو چونکہ آزاد ہے تو لہٰذا وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے, تو اس میں ترجیح کے لیے حکومت کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تھا. تو یہ اسلامی نظام تقابل کیا جائے گا تو یہ بنیادی تصور ہی غلط ہے. یعنی سب سے پہلا یہ تصور کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور ہماری ضروریات زیادہ ہیں, یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں وسائل کا ذکر کیا اس میں سے بعض جگہ پر خود یہ فرما دیا, یہ جیسے میں کہا ایک آیت ذکر کیا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم, کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے, ہم اسی اندازے سے نازل کرتے ہیں کہ اسی مقدار میں ہم نازل کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں, وہ ایک اندازے سے نازل کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا جب واقعتاً ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید خزانوں کے دروازے کھول دیں گے. تو پھر اس کا جواب پھر یہ اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ دیکھ لیں کہ آئل جو بھی ہے, یعنی کوئی بھی چیز دکھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی تو ہے, کم ہوا نا. یعنی جیسے بعض علاقوں میں کوئلہ ہوتا ہے, اب آج کل یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ساری زمین کا ایک اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ زمین میں 50 ٹن کوئلہ ہے, تو 50 ٹن ہی تو ہوا نا, یہ تو محدود ہوا نا. تو یہ اعتراض کرتے ہیں, یعنی سرمایہ دارانہ نظام والے یہ اعتراض اسلام پر کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی علم محدود ہے, تمہیں یہ تھوڑی معلوم کہ اس 50 ٹن کی جو زمین ہے اس کے بازو پھر اور کوئلہ ہوگا, اور ڈھونڈو. اور کیا تم پوری زمین کا چھپا چھپا تو چھان نہیں مارے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی بہت سی جگہ, کیا ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً ہے جہاں تک تم چھان نہیں مارے ہو. تو یہ جواب ہوا. یعنی سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو یہ کہہ کر حل کرتا ہے کہ انسان آزاد ہے, وہ جس چیز کا چاہے مالک بنے, جیسے چاہے خرچ کرے. اس تصور کو اسلام غلط کہتا ہے. پہلے نمبر پر غلطی یہ ہوئی کہ انسان آزاد نہیں ہے, اسے اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس کی ایک آسان مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کو ایک صاحب 25,000 روپے 50,000 روپے نقد رقم دے دیں اور 1 مہینے کا ٹکٹ کرا کر دے دیں, کہیں بھیج دیں, بھائی مثال کے طور پر لندن بھیج دیں 1 مہینے کے لیے, اور واپسی کا ٹکٹ بھی بنا دیں, اور واپسی کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں تھما ہوا ہے. تو آپ لندن پہنچ چکے, آپ کے ہاتھ میں 25,000 روپے ہے, یا وہ بھی نہیں ہے جو بھی ہے, واپسی کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ لندن میں آپ کا جو بھی وقت گزرے گا وہ کیسے گزرے گا؟ آپ لندن میں ہوں گے لیکن آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ واپس جانا ہے, واپس جانا ہے, یہ فکر لگی ہوئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آدمی کی جو حساسیت ہوتی ہے اس کا لیول بڑھنے کم ہونے کی وجہ سے کسی کے ذہن پہ یہ سوال مکمل چپک جائے, پہلے ہی دن سے چپکا ہوا رہے کہ بھئی واپس جانا ہے, واپس جانا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اتنے زیادہ حساس نہیں ہوتے ہیں, انہیں آخری کے 3-4 دنوں میں یہ چپک جائے کہ بھئی 5 دن کے بعد جانا ہے, 6 دن کے بعد جانا ہے. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں فکر آخرت چپکی بھی ہونی چاہیے. تو اس بنیاد پر یہ چیز اثر انداز ہوگی ہمارے تمام فیصلوں میں. تو وہاں پر تو یہ تھا کہ انسان آزاد ہے, یہاں پر یہ ہے کہ آزاد ہی نہیں ہے, یہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ یہ مملوک ہے یہ. تو لہٰذا اسے جو بھی کرنا ہے کسی اور کے فیصلے سے کرنا ہے. اسے کیا کرنا ہے وہ ایک طریقہ کار اسے دیا گیا ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے, کیسے کمانا ہے, کیسے مالک بننا ہے وغیرہ, ساری چیزیں اس کو دے دی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو یہ بنیادی فرق تھا. اس کا جو اثر مرتب ہوگا وہ آپ ذرا دیکھیے. جب سرمایہ دارانہ نظام نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی ہے انسان آزاد ہے, جس چیز کا بھی مالک بن سکتا ہے,
تو اس کا ایک اثر آپ دیکھ لیں. سب سے پہلا اثر اس کا کیا مرتب ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں تو آپ جس چیز کے چاہے مالک بن جائیں. آپ ایک نہیں دو نہیں تیل کے کنویں خرید لیں, آپ سارے ملک کی جو ایک اہم چیز ہو سکتی ہے جیسے پیٹرولیم سیکٹر ہے اس پر آپ قبضہ کر لیں, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے اس پر آپ قبضہ کر لیں. حکومت کو اس سے مطلب نہیں ہے, کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے, مطلب ان کو پیسوں سے ہے. وہ کہے گا کہ بھائی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے ہم 88,000 کروڑ روپئے میں ہم ٹینڈر نکالیں گے, جو بھی نکالیں گے آپ 88,000 کروڑ دے دیں. تو یہ جو رقم ہوگی وہ کسی کے لیے بہت زیادہ ہوگی, کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی, صرف ایک نمبر ہوگا. تو وہ اتنے پیسے دے کے مالک بن جائے گا, تو سارے لوگ اس کے محتاج ہو جائے گی کیونکہ فون ایک ضرورت بن گئی ہے. تو اس سیکٹر کے علاوہ دیگر سیکٹر میں بھی اگر ہم اس کو عام زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو فارمر بل جو ہوا تھا, ہمارے پاس فارمر بل جو پاس ہوا تھا, تو اس کا بھی ایک پہلو یہ تھا کہ ان پر جو سرمایہ دار ہیں کچھ ان کو مالک بنایا جا رہا تھا, وہ زبردستی کے مالک بن رہے تھے. تو اب ان سرمایہ داروں کے پاس چونکہ پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کتنا چاہیے بولو, وہ دے دیے تو مالک بن گئے. تو یہ ہوتا ہے. پھر اس کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں بھی وہ آزاد ہے. تو خرچ غیر شرعی راستوں پر کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے عیاشیوں میں, فحاشی میں, اریانی میں, اس طرح ناچ گانوں میں, کزینوں میں, یعنی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. اس کی تو پہلے مثالیں دیتے تھے. مفتی رفیع صاحب کا ایک مضمون ہے قریب 1992 کا, تو یا اس سے پہلے کے بھی جو مضامین ہیں اس میں تو مثالیں ہوتی تھیں. اب تو ہم اپنے آنکھوں سے اور عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں خرچ کرنے سے متعلق. اب ٹیلی ویژنز پر یہ اشتہارات آنے لگتے ہیں کہ آپ گیمبلنگ کریے, آپ جوا کھیلیے, اور اس اشتہار میں نیچے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جوا آپ اپنے خطرے سے کھیلیے, سوچ سمجھ کر. گیمبل ریزنبلی, رسپانسبلی بھی لکھتے ہیں, گیمبل رسپانسبلی, کہ آپ اپنے رسپانس سے جوا کھیلیے. تو کیونکہ بنیاد کیا تھی کہ انسان آزاد ہے, تو میں جوے کا بزنس کرنے میں بھی آزاد ہوں اور جو سامنے والا شخص ہے وہ جوا کھیلنے میں بھی آزاد ہے. اگر میں آزاد وہ آزاد اور ہم دونوں راضی, تو بیچ میں حکومت کو دخل نہیں ہے کہ وہ ہمیں منع کرے. تو ان لوگوں نے اب یہاں تک منوا لی باتیں کہ پہلے کم سے کم ظاہری قانون میں, ملکوں کے ظاہری قانون میں جوا وغیرہ حرام ہوا کرتے تھے, یعنی غیر قانونی ہوا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا قانون بدلا, بلکہ اب ٹیلی ویژنز پر اشتہارات میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اشتہارات بتا دوں گا کہ میں کن اشتہارات کی بات کر رہا ہوں, جس میں نیچے لکھ دیتے ہیں کہ گیمبل ریسپانسبلی, اور قانون غلط نہیں کر رہے ہوں, یعنی قانون سے مراد جو دنیاوی قانون ہے. تو یہ اثر ہوگا سرمایہ دارانہ نظام کا. اور کیا اثرات ہوں گے میں آگے بتاؤں گا آپ کو. لیکن اسلامی نظام معیشت سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری یہی بنیاد کھوکھلی ہے کہ یہ دنیا مادے سے ہے, یہ مادہ پرستی ہے, ہر چیز مٹیریل ہے وغیرہ وغیرہ, سب کھوکھلی باتیں ہیں, بکواس باتیں ہیں. کہ انسان ہے, کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے, انسان بھی اللہ کا مخلوق ہے, اللہ نے انسان کو بنایا, اس کے ضروریات کا سامان رکھ دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, جب اللہ نے کہہ دیا کہ رکھ دیا تو یقیناً اس نے برابر ہی رکھا ہوگا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں. تو جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ کھولتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات, اب دو چیزیں ہیں, ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. انفرادی کے لیے تو پورا طریقہ کار دے دیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں, کون سے کاروبار, یعنی نفس کاروبار سے متعلق بھی یا نفس اشیاء سے متعلق بھی وضاحت کر دی گئی حلال اور حرام, اور طریقہ کار سے متعلق بھی وضاحت کر دی گئی حلال اور حرام کی. اور جو اجتماعی ہے اس میں اجتماعی مصلحت کے پیش نظر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں کہ نجی ملکیت تو ہوگی, نجی ملکیت تو ہوگی, کیونکہ سوشلزم نجی ملکیت کو نہیں مانتا تھا. سوشلزم یہ نہیں مانتا تھا کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک ہو سکتا ہے, وہ مانتا تھا کہ صرف حکومت مالک ہوگی. کیپٹلزم صرف نجی ملکیت کو مانتا ہے, لیکن اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ نجی ملکیت تو ہوگی, لیکن جو چیزیں مصلحت عامہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کی نجی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے. جیسے پانی پر کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے,
تو اب یہاں پر دو سوالات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ ملکیت کس لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اخلاقی پہلو یا قانونی پہلو؟ کیونکہ اسلام میں ایک اخلاقی پہلو کی بہت اہمیت ہے، اور بسا اوقات اس کو اخلاقی کہہ کر یوں ہی مطلب لے لیا جاتا ہے، اخلاقی بات ہے نا، مطلب اگر کر لیں تو اچھا ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان اخلاقی پہلوؤں کا اثر آخرت کی زندگی پر براہ راست پڑنے والا ہے، یقیناً پڑے گا۔ تو اسی لیے ان اخلاقی پہلوؤں پر جب ہم کہتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو ہلکے میں لے لیا جاتا ہے۔ تو جو پانی ہے، تو پانی کی ایک تو یہ ہو گئی نا ملکیت، کہ آپ کہیں کہ میں خرید کے لا لوں تو میں تو مالک ہو جاؤں گا، تو اس میں کیا خرابی ہے ملکیت کی؟ ہاں، تو یہاں پر آپ کی ملکیت قانوناً بھی تسلیم کی جا رہی ہے، لیکن جو پانی کے وسائل ہیں، جو پانی کے ذخائر ہیں، اس پر کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مان لیجیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دو ملک، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دو ملک جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو ایک ملک کہتا ہے کہ تمہارا پانی روک دوں گا، وہ تو دو ملکوں کی بات ہو گئی۔ دو اسٹیٹ بھی ایسے ہیں اس ملک میں جن میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو پانی کو روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو ایک مثال تو تھی پانی، پھر ایک مثال ہے یعنی جنگل، جو قدرتی جنگل ہے۔ تو یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام نے کیا کیا ہے، جنگل سارے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یعنی اگر آپ اسلامی حکومت میں ہوتے ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اور آپ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر فروخت کر دیتے ہیں تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ حکومت عام حالات میں کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے، اسلامی حکومت جنگلوں کی کاٹنے پر۔ اور یہاں پر دوسری طرف کیا کیا گیا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، چونکہ عوام کو، میں آگے اس کی اور وجوہات ہیں، تو یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ جنگل میں گرینری ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، درخت کاٹنا جرم ہے، آپ پر باضابطہ کیس کیا جائے گا، بلکہ کچھ بات میں سیاسی ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں یہاں پر کس پر ہوا۔ خیر، تو یعنی یہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں عام ہے، جو مفاد عامہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے مالک صرف اللہ رب العزت ہیں، تمام بندوں کو یکساں حق ہے۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں مباحات بھی کہتے ہیں، احراز المباحات۔ کی نگرانی میں رہیں گے، تو اس سے جو فرق ہوگا نا وہ بہت بڑا فرق ہوگا۔ وہ فرق کیا ہوگا میں آپ کے آگے بتاؤں گا، تو اس سے پہلے میں اس کے اثرات بتا لوں گا آپ کو، اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس کے جو سب سے پہلا جو اس کا اثر مرتب ہوگا نا، وہ اسلامی نظام چونکہ دولت کے حصول پر بھی پابندی لگایا تھا کہ حصول یعنی کن کن چیزوں کا حصول جائز ہے اس پر بھی پابندی لگایا تھا، اور کن کن طریقوں سے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ صاف ستھرا معاشرہ دیکھنے کو ملے گا، یعنی جو تجارت ہوگی اس میں غیر شرعی تجارتیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، غیر شرعی عناصر دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ غیر شرعی عناصر میں کئی چیزیں ہیں جو وضاحت سے اسلام بیان کرتا ہے، جس میں سے کسی کے مال کو ناجائز کھانا ہے تو ناجائز مال والی مثالیں نہیں ملیں گی، سود نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا، غرر نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں طریقہ کار میں ہیں، وہ بالکل دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ عوام کسی سرمایہ دار کی محتاج نہیں ہوگی، یعنی کسی سرمایہ دار کی محتاج نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جو عوامی چیزیں تھیں وہ عوامی ملکیت رہتی ہیں، تو کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سرمایہ دار کسی پرٹیکولر سیکٹر پر قبضہ کر لے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیٹرولیم سیکٹر پر کس کا قبضہ ہے، اسی طرح ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لاجسٹک جو سیکٹر ہے اس پر نیا نیا قبضہ ہوا ہے، بھی کس کا ہوا ہے، جبکہ نقل و حمل لاجسٹک سیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت حساس سیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ تجارت میں نقل و حمل کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا سا تھوڑا بہت کوشش کریں گے، گوگل کریں گے تو آپ کو یہ سوالات مل جائیں گے، یعنی ہمارے ملک میں ایفیکٹولی
یعنی عملی طور پر کس کا غلبہ ہے؟ پیٹرولیم سیکٹر پر. کس کا غلبہ ہے؟ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر پر. کس کا غلبہ ہے؟ لاجسٹک سیکٹر پر. تو یہ سارے سیکٹر وہ تھے جو عوامی مصلحت کے لیے تھے, ان کو آزاد رکھا جاتا. اور بعض ممالک چاہے وہ سرمایہ داری کیوں نہ, یعنی بعض یورپ میں ایسے ممالک ہیں جو اصلاً تو سرمایہ دار ہیں, لیکن وہ اس میں یہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ یعنی عوام کو اس طرح, یعنی خاص لوگوں کو, یعنی افراد کو اس طرح کی چیزوں کا مالک نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ جب بنائیں گے تو اس کے لازمی نتائج نکلیں گے. ایک لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دولت مرتکز ہوگی. جو دولت عوام کے پاس ہوگی, عوام اسی شخص کے محتاج ہیں, تو دولت مرتکز ہونا لازمی ہے. اس میں کیسے ہوگی میں بھی اگلی مثالیں بتاؤں گا. تو یہاں تک دو باتیں ہماری کلیئر ہو گئی ہیں. تو اثرات یہ ہوں گے, یعنی اسلامی نظام ماننے پر اثرات یہ ہوں گے کہ دولت مرتکز نہیں ہوگی, اور دوسرے نمبر پر تجارتیں صاف اور شفاف ہوں گی, غیر شرعی عناصر دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور اگر سرمایہ دارہ نظام مانتے ہیں تو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں ہر قسم کی آزادی, فحاشی, عریانی, بےہودگی, فلمیں, جو چاہے سب دیکھنے کو ملے گا, اور پھر دولت مرتکز ہوتی ہے. تو اب میں یہاں پر کچھ چیزوں کو واضح کروں گا, پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. تو اب میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ سرمایہ دارانہ نظام جب عمل میں ہوتا ہے تو کچھ خرابیاں اس میں لازماً ہوتی ہیں. ایک تو سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ ہر چیز کی آزادی تھی, ہر چیز کی, تو ایک آزادی یہ بھی مل گئی کہ سود لیا بھی جا سکتا ہے, دیا بھی جا سکتا ہے, تو سود کی مکمل آزادی ہے. تو سود ایک ایسی بڑی لعنت ہے کہ اس سے متعلق ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن نے کیا سزا دی ہے, یعنی سود سے متعلق کیا اعلان کیا گیا ہے. تو بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے صرف سود ہے, یعنی اس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے, بس غلط ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں غلط ہے, لیکن مذہبی طور پر مان لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی ذرا وضاحت سے بتاؤ کہ اس میں غلطی کیا ہے, جیسے آج کل کے جو, میں کبھی تو کہتا ہوں کہ لارڈ میکالے کا ہتھوڑا جن کو پڑھتا ہے, یعنی جو یہ سب ڈگری وگری لے کے آتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ لاجک کیا ہے, میں دینا چاہتا ہوں, وہ لینا چاہتا ہے, تو پھر منع کیوں ہے سود؟ میں اپنی رضامندی سے دے رہا ہوں. یا بینکوں کے سود کے بارے میں بعض لوگوں نے فتویٰ بھی دیا کہ بینکوں کا سود جائز ہے. میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کے باہر کی مصر سے بھی فتویٰ دیا گیا تھا. پھر سود پر ایک تاریخی فیصلہ نام سے کتاب بھی ہے جو جواب ہے. بہرحال جو بھی ہے, تو سود جب ہوگا نا تو سود بہت بری چیز ہے. یعنی جہاں پر سود ہوگا نا وہاں پر کچھ چیزیں لازماً ہوگی. سب سے پہلے نمبر پر دولت مرتکز ہوگی. ایک منٹ پیچھے میں پھر کہا تھا آپ سے کہ جب ہم عوامی چیزوں پر نجی لوگوں کو نجی ملکیت دے دیتے ہیں, یعنی افراد کو ملکیت دے دیتے ہیں, تب بھی دولت مرتکز ہوگی. وہاں بھی میں کہا تھا, ابھی بتاؤں گا دولت مرتکز کیسے ہوگی. سود ہوگا تب بھی دولت مرتکز ہوگی. دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ تنخواہیں کم ہوں گی, مہنگائی بڑھے گی. یعنی سود ہونے کی وجہ سے مہنگائی 100% بڑھے گی. اگر آپ کبھی یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مدارس سے وابستہ لوگ عموماً یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں کہ تنخواہیں بڑھنا چاہیے, تنخواہیں بڑھنا چاہیے, تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. کیونکہ عوام میں جو لوگ یہ احتجاج کرتے ہیں حکومتوں سے, اگر وہ خود سوچیں تو وہ مذاق کرتے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میری بات کا یہ غلط مفہوم نہ لیا جائے کہ میں تنخواہیں بڑھنے کا قائل نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں تنخواہیں بڑھنا چاہیے, لیکن جو احتجاج کرتے ہیں تو سودی نظام میں رہتے ہوئے تنخواہوں کے بڑھانے کا یا تنخواہوں کے اضافے کا احتجاج کرنا یہ ایک مذاق ہے. یہ مذاق اس لیے ہے کہ وہ ناممکن بات ہے. جب تنخواہ جب بڑھتی ہے تو پھر سود بھی تو بڑھا دیا جاتا ہے, تو پھر مہنگائی بڑھ جائے گی. تو یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سود جب ہوگا تو مہنگائی لازماً بڑھے گی اور آمدنی کم ہوگی. کم سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10 روپے ہوگی. آپ مہنگائی اتنی بڑھا دی جائے گی کہ اگر آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپے بھی ہے تو بس نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کی آمدنی اس سے زیادہ یا کم ہے تب بھی بس نہیں ہوگی. کیوں؟ میں پھر ایک بتاؤں گا.
تو ایک نقصان تو یہ پورے نظام کا، سرمایہ داری نظام کا سود ہے. جہاں سود ہوگا وہاں دولت مرتکز ہوگی، جہاں دولت مرتکز ہوگی وہاں پر مہنگائی بڑھے گی، جہاں پر مہنگائی بڑھے گی یا دولت مرتکز ہوگی وہاں پر لازماً روزگار کے مواقع کم سے کم تر ہوں گے، روزگار کے مواقع کم سے کم تر ہوں گے. تو یہ ہو گیا. پھر جب روزگار کے مواقع کم سے کم تر ہوں گے تو پھر بنیادی ضروریات تو ہر طرف لگی ہوئی ہیں. بھائی روزگار ہو یا نہ ہو، روزگار ہو یا نہ ہو، کیا انسان کی بھوک مٹے گی؟ اس کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے، ذمہ داریاں تو لگی ہوئی ہیں. تو اسے استہلاک پر وہ مجبور ہوگا. جب استہلاک کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اسے پھر سود لینا پڑے گا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا کہ آدمی صرف ان سرمایہ داروں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. جن سرمایہ داروں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ساری عوام، سارے لوگ انہی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو میں پھر سے ایک مرتبہ واضح کر دوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. لیکن میں یہاں پر سوچ رہا ہوں کہ ٹائم ختم بتا رہا ہے، تو 8 منٹ ہیں، تو اس کو میں کر دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، یہ جو مثال میں دیا تھا یہ سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یعنی جہاں پر سود ہوگا تو اس کے جو لازمی نتائج جو ہوتے ہیں، اس سوال کو ہم لے لیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ابھی لے لیتے ہیں، وسائل معاش کو کیسے بڑھائیں. دیکھیے وسائل معاش کا ایک سوال یہ تھا، ایک تھا معاشیات کے عنوان پر جامع کتابیں. دیکھیے جامع کتابیں، جامع کے لفظ آنے سے مجھے آپ نے باندھ دیا ہے زنجیروں سے. تو اس وقت تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اسلامک اکنامکس نام سے ایک کتاب ہے جو اسرا انٹرنیشنل شریعہ ریسرچ اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوئی ہے. یہ ایک بہت جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ باقی اگر جامع کا لفظ ہٹا دیں تو بہت ساری کتابیں ہیں. المدخل فی الاقتصاد الاسلامی ہے، پھر اسلامی معاشی نظام میں 7-8 جلدوں میں شیخ صاحب کی، یعنی شیخ تقی عثمانی صاحب کی. اسی طرح اسلامی معاشیات ہے مناظر احسن گیلانی کی، اسی طرح اسلامی معاشیات ہے مودودی کی، اسی طرح اسلام اور جدید معیشت و تجارت ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، صنعتی تعلقات اور اسلامی معاشیات ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی، اور طاہر القادری صاحب کی بھی کتاب ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ تو ہو گیا کتابیں. اور وسائل معاش کو بھی ہم لیتے ہیں وقت کی وجہ سے. یہ میں سمجھا نہیں یہ سوال ترکی نے اس کے خلاف حال ہی میں قدم اٹھایا ہے، میں نہیں سمجھا اس سوال کا مطلب کیا ہے. انویسٹمنٹ مارکیٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں دیکھیے انویسٹمنٹ مارکیٹ جو کہتی ہے تو وہ تو رسک ہے، تجارت میں تو رسک ہوتا ہے نا. اور کیونکہ الخراج بالزمان ہے، الغرم بالغنم ہے، الغنم بالغرم ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں. تو وہاں پر عوام چونکہ اس سے انویسٹمنٹ سے اتنا واقف نہیں ہوتے ہیں تو انہیں اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. لیکن ایک ناجائز کام کو صرف یہ کہہ کر اپنا دامن جھاڑ لینا، جوے میں نقصان تو بہرحال ہونا ہے. 100 لوگ جوا کھیلیں گے، ان میں سے ایک ہی کو فائدہ ہونا ہے، تو 99 لوگوں کا نقصان ہونا ہے، اس میں محض قسمت پر ہے. تو یہاں پر یہ کہہ کر دامن جھاڑ لینا کہ آپ اپنی ذمہ داری سے کھیلیں، یہ درست نہیں ہے. تو یہ غلطی ہے ان کی اصل. سود کے خلاف. تو ایک کام کرتے ہیں، دوبارہ جوائن ہو جائیں گے پھر ہم بات کر سکیں گے، کیونکہ پھر سوالات مکسڈ ہو جائیں گے. وسائل معاش ایک سوال تھا، اس کو میں بھی لینے والا ہوں اگلے والے اس میں. عبد الرحیم تلنگانہ میں اسپیلنگ وہ ہو گئی تاکہ بجے نون آ گیا. جی مفتی عبد الرحیم صاحب عنقریب مفتی بننے والے ہیں، فرمائیے.
جی ہاں محترم، کیا تھا سوال؟ یہ بٹ کوائن ٹیکس تو ہاں انہوں نے، لیکن اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ٹول اجازت ملی ہے، ایز اے کرنسی نہیں. سود کے نقصانات پر مطالعہ کہاں کرنا چاہیے؟ تو ایک تو آپ کو متفرق مطالعہ کرنا ہوگا، یعنی مختلف موضوعات مختلف کتابوں میں، یا پھر سود پر تاریخی فیصلہ. یہ اصل فیصلہ تو 1100 صفحات کا ہے، تو وہ اگر کہیں مل جائے تو میرے خیال میں لائبریری میں ملنا چاہیے. وہ یہ وہاں کا فیصلہ تھا، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک حصہ جو شریعہ کورٹ تھا، جس کے جج مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، تو وہاں پر جو ہے نا یہ لارڈ میکالے کی جو ٹیم تھی، چونکہ میکالے کا ہتھوڑا پڑنے کے بعد ذہنی توازن کھو جاتا ہے، تو یہ تھا کہ یأکلون الربا، تو یأکلون والی بات آئی ہے، یعنی جو سود کھاتے ہیں، تو صرف ہاتھ سے کھانا انہوں نے مراد لیا تھا، یعنی عقل. تو جو بینک کا سود ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھاتے، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں، کھاتے تو نہیں ہے وہ، تو وہ جائز ہونا چاہیے. اسی طرح ایک بات یہ کہی تھی کہ پرانے والے سود میں، یعنی پرانے والے وہ لوگ کہتے تھے کہ جب زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا تو وہ بالجبر ہوتا تھا، اور بینک میں رضامندی سے ہے، تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے. تو اس طرح انہوں نے یہ کیا تھا، مطلب تو وہ پورا فیصلہ چلا تھا کورٹ وغیرہ. تو اس کا جو فیصلہ ہے نا، اس میں بہت نقصانات، یعنی بہت اچھے سے اس میں سمجھایا گیا ہے. تو اس نام سے سود پر تاریخی فیصلہ نام سے یہ شائع ہو چکی ہے. اس کی PDF بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی. اصل فیصلہ شاید اصل کتاب میں تو، اس کتاب میں تو اصل فیصلے کے کچھ اقتباسات ہیں، اصل فیصلہ نہیں ملے گا. اصل فیصلہ اگر لائبریریز میں مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. وہ خیر کورٹ کی اس سے رہے گا وہ، یعنی اس میں سوال جواب دلائل اعتراض، تو یہ والی چیز اس میں ملے گی. باقی کتاب میں نقصانات بہت گنائے ہوئے ہیں. بٹ کوائن کو جو حکومت نے اجازت دی ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے دی ہے، یعنی آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسے لگانا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرز کی اجازت ملی ہے، یعنی ٹیکس لگانے سے. یعنی یہ والی اجازت نہیں ملی ہے، یہ والی اجازت نہیں ملی ہے کہ ایز اے کرنسی استعمال ہو. کرنسی الگ چیز ہوتی ہے، کرنسی اس کی طرز پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے. ہاں تو میں یہاں پر تھوڑا سا ایک بات یہ وضاحت کر دوں کہ یہ چیز آپ لوگ سمجھ گئے تھے نا کہ سود جب ہوگا نا تو سرمایہ دار نظام کا تو لازمی حصہ ہے سود، تو وہاں پر دولت مرتکز ہوگی. دولت مرتکز کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. مختلف لوگوں میں سے آپ کے پاس جو پیسے ہیں، آپ کہاں رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھتے ہیں؟ ایک انڈیویجول نہ بتائیں، یعنی ایک فرد کے طور پر نہ بتائیں. معاشرے کی آبادی کے اکثر لوگ پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ اٹھا کے بینک میں رکھتے ہیں. تو ساری عوام کا اکثر پیسہ کس کے پاس آ گیا؟ بینکوں کے پاس آ گیا. تو اب بینک کیا ہو گئے؟ سرمایہ دار ہو گئے. یعنی اب بینکوں کے پاس حکومت سے زیادہ پیسہ ہو گیا. اگر آپ سارے بینکوں کا پیسہ ملا لیں، بلکہ بعض بینکوں کا تو ہے بھی زیادہ، حکومت سے زیادہ پیسہ ہو گیا بینکوں کے پاس. اب بینک تو عوام کے پاس سے بینک نکل کر، دولت نکل کر کیا ہو گئی؟ مرتکز ہو گئی. مرتکز کس کے پاس ہوئی؟ بینک کے پاس ہو گئی. اب صرف اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں آپ کو میں. صرف اس مرتکز ہونے کی وجہ سے، ابھی تو یہ بینک کے پاس مرتکز ہوئی ہے، اب نجی سرمایہ داروں کے پاس بھی مرتکز ہوتی ہے. یہ نجی سرمایہ دار مطلب بینک کے بجائے ایک فرد کی طرف، فرد کے پاس. اب یہ جب مرتکز ہوئی تو اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ روزگار میں کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں بتا رہا ہوں کیسے روزگار میں کمی اس لیے واقع ہوگی کہ اگر یہ کھربوں روپیے بینک کے پاس نہیں جمع ہوتے تو یہ کھربوں روپیے معاشرے میں ہوتے، افراد کے پاس ہوتے، اور وہ افراد ان کو صحیح تربیت ملتی، صحیح ترغیب دی جاتی، تو وہ کچھ نہ کچھ تجارت کر رہے ہوتے. تو ان کی تجارت بھی چلتی، نہیں ان کا بھی روزگار چلتا، اور پھر وہ اپنے کچھ ملازم بھی رکھتے، یعنی وہ یا تو آجر ہوتے یا اجیر ہوتے. لیکن انہوں نے آجر یا اجیر بننے کے بجائے کیا چنا؟ بینکوں کے پاس سود رکھا دیے. تو اس طرح دولت کیا ہوئی؟ مرتکز ہو گئی. تو روزگار میں کمی ہوگی، دولت مرتکز ہونے سے روزگار میں کمی ہوگی. اور روزگار میں کمی کیوں ہوگی یہ بھی بتاتا ہوں، اور ایک اور وجہ. اب نئے روزگار اسی وقت آئیں گے جس وقت کوئی دوسری کمپنی یا دوسرا شخص بینک سے قرضہ لے کر کوئی تجارت کرے. اس کے بغیر اب نیا روزگار تو آئے گا نہیں.
اب روزگار آنا ہے تو کوئی آدمی یا کوئی کمپنی قرض لے, نئی تجارت کرے, نیا پروجیکٹ کرے اور اس میں سے جاب نکالے, تو اس طرح مرتکز ہو گئی دولت. اب جب وہ اس طرح کرے گا تو کچھ جاب تو نکل گئی. مان لیجئے اس نے 2,000 کروڑ کا قرضہ لے لیا, ایک جاب نکال دی, 10-15 200-300 جاب نکال دی. اس سے مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی کیوں بڑھے گی؟ اس نے بینک سے قرض لے کر تجارت کی, اپنے جیب کے پیسوں سے اس نے تجارت نہیں کی, اور نفع نقصان کی بنیاد پر تجارت نہیں کی. تجارت میں اسے فائدہ ہو یا نقصان ہو, وہ اپنی تجارت میں ٹیکس بھی عوام سے لے گا, بینک کو دینے والا سود بھی عوام سے ہی لے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت کو ٹیکس بھی عوام سے لے کر دے گا. تو عوام کو جو چیزیں 5 روپے میں مل سکتی تھی وہ اب جا کے 7, 8, 9, 10, 15 میں ملیں گی. یعنی اگر وہی آدمی اپنے 2,000 کروڑ کی تجارت کرتا تو اس میں وہ سود کو شامل نہیں کرتا, سود کو بالکل شامل نہیں کرتا وہ. اسی طرح حکومت کا جو ٹیکس ہے اس میں بھی اس کو تخفیف مل جاتی, لیکن اس نے کیا کیا, یعنی متعدد مرتبہ ٹیکس نہیں ہوا. یعنی جیسے مثال کے طور پہ اپنے 2,000 کروڑ کی تجارت کرتا تو اپنی تجارت کا وہ ٹیکس دے لیتا, لیکن یہاں پر وہ حکومت سے قرضہ لے کر تجارت کیا. اب اپنی تجارت سے جو پروڈکٹ اس نے تیار کیا ہے, ایک منٹ دیتا ہوں, جو پروڈکٹ اس میں ایک تو وہ ٹیکس شامل کیا جو ٹیکس اسے خود ادا کرنا ہے حکومت کو, چاہے اس کا انکم ٹیکس ہو, چاہے اس کا جی ایس ٹی یا دوسرا ٹیکس ہو. یہ 2 ٹیکسوں کے علاوہ حکومت جو سود اس نے دینا ہے بینک کو وہ بھی اس نے شامل کیا. اسی طرح یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہو رہی ہیں؟ نئی اس پروڈکٹ کی قیمت میں شامل ہو رہی ہیں. جو چاکلیٹ بن رہا ہے, جو بسکٹ جو بن رہا ہے, اس کی قیمت میں شامل ہو رہی ہیں, تو مہنگائی بڑھے گی. اب بینک کیا کرے گا؟ اس سے جو سود واپس لے گا نا, تو بینک کو بھی تو ٹیکس دینا ہے حکومت کو, تو بینک وہ حصہ بھی تو آپ ہی سے لے گا. بینک جو آپ کو حکومت کو, یعنی بینک چونکہ مجبور ہے حکومت کو ٹیکس دینے پر, تو وہ حکومت کو ٹیکس دے گا, وہ آپ ہی سے لے کر دے گا. اس کے بعد آپ کو نفے میں جو بھی رکھا رہے ان کو نفے میں 5-6% دے دیتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ساری چیز کا اثر تو 12-18%, 15% تک پڑتا ہے, اور عوام کو خوش رکھنے کے لیے یا بھولا بنانے کے لیے انہیں 5-6% یا 7% سود دے دیا جاتا ہے, اور وہ خوش ہوتے ہیں اتنی تنخواہ بڑھ جانے پر بھی, یہ تھوڑی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سود کی وجہ سے دولت مرتکز ہوئی, دولت مرتکز ہونے کی وجہ سے روزگار میں کمی ہوئی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ترغیب دی جاتی ہے. اب دولت مرتکز ہو گئی تو سرمایہ دارانہ نظام اور خرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو سرمایہ دار ہے, چاہے وہ سرمایہ دار بینک ہو, چاہے وہ سرمایہ دار افراد ہوں, وہ اور خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو خرچ کرنے پر ابھارتے ہیں. کبھی آپ کی ضروریات کو یاد دلائیں گے تو کبھی دکھتی رکھ پر انگلی رکھیں گے. مثال کے طور پر آپ کو کبھی کہیں گے کہ بھائی گھومنے کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, یعنی وقتاً فوقتاً طرح طرح سے خرچ کرنے کی, استہلاک کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور اگر یہ ترغیب نہیں بھی دی جا رہی ہے, روزگار کم ہے, آمدنی محدود ہے اور بنیادی اخراجات تو لگے ہوئے ہیں, تو پھر راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ پھر سود لے لو, بیٹھے ہیں سود دینے کے لیے, بینک تو بیٹھے ہیں سود دینے کے لیے. تو اس طرح اس جال میں پھنسا کر, چکی میں, مطلب وہ چکی کے 2 پارٹ ہوتے نا, اس طرح پھنسا کر ایک انسان کو کوٹا جاتا ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے اس کا. امید کرتا ہوں کہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو سمجھانا چاہ رہا تھا, اللہ کرے کہ وہ سمجھ آ جائے. اب جو سوالات ہیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وسائل معاش, تو دیکھیے وسائل معاش سے مراد اب کی کیا ہے, یعنی حکومتی وسائل یا انفرادی شخص اگر اپنے وسائل کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے تو یہی کوشش کرنی. دیکھیے سب سے پہلے تو اسے مائنڈ سیٹ, پہلے اس کو مارکیٹ کو سمجھنا ہے. دیکھیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر بغیر سمجھے کے کریں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا آئیڈیا کاپی کر رہے ہیں. تو وہ کہاوت بھی میں بھول رہا ہوں, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو اگر ہم فلاں جگہ یہ سب دیکھیں, ان کا دیکھیں, ان سے مشورہ لیں, اس طرح کوئی بھی کام کرنا چاہیں پیسے بڑھانے کے لیے, آمدنی بڑھانے کے لیے, تو عموماً یہ طریقے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم مارکیٹ کو نہیں سمجھیں گے, اصولی جواب ہے یہ,
ہم مارکیٹ میں یہ تینوں ایسپیکٹ کو اگر سمجھ لیں کہ سوسائٹی میں پیسہ کیسے آ رہا ہے اور مجھے کیسے ملے گا، پہلا پہلو. دوسرا، مجھے خرچ کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے. اور تیسرا پہلو، انویسٹمنٹ کے وقت مجھے کن چیزوں کو دھیان دینا چاہیے. اگر ہم ان تین پہلوؤں کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں، صحیح طور پر، تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ میں کوئی ایک بات آپ سے کہہ دوں. مثلا میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ تجارت پر توجہ دیں، تو اب تجارت کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹریڈنگ کر لیں، سب سے آسان شکل، صبح سے شام تک کوئی چیز خرید کے بیچیں، یہ بھی درست ہے. لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے پورے اصول کو نہیں سمجھا. سوسائٹی میں پیسہ کیسے آ رہا ہے، کیسے موو ہو رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے، جب تک وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ چھوٹے جوابات مفید نہیں ہوں گے کہ ہم تجارت کر لیں یا سرمایہ کاری کر لیں. یقیناً آپ کو کرنا یہی ہوگا، یعنی ان ہی اصولوں کے تحت گھرے ہوئے ہوں گے آپ، تجارت ہی کر کے آگے بڑھیں گے آپ. یعنی کوئی شخص ملازمت سے کروڑپتی نہیں بن سکتا، آپ کو کرنا تجارت ہی ہے. بس یہ ہے کہ سمجھ کر کرنا ہے، تب زیادہ کامیاب ہوں گے، بجائے اس کے کہ کسی مشورے سے کر لیں. اور سمجھنے کے لیے ایک دو کتابیں میں بتا سکتا ہوں، اس میں سے آپ حیرت کریں گے. انگلش میں جو کتابیں عموماً لکھی گئی ہیں تجارت سے متعلق، اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے. میں ایک کتاب کا تو آپ کو حتمی حوالہ دے سکتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ٹیکس کے نظام کو نہیں سمجھیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ دیکھیے کتنی عجیب بات وہ کہہ رہا ہے. یعنی ابھی کچھ دن پہلے مجلس فقہی کا سیمینار تھا تو ٹیکس کے موضوع پر، تو اس میں عاجز کا بھی مقالہ تھا. تو وہاں پر بات اس وجہ سے ذرا ہٹ گئی تھی کہ مفتی صاحب، یعنی مناقشہ ختم ہو گیا تھا، وہ اس کو مؤخر کر دیا گیا. تو مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو صدر مفتی تھے، وہ حضرت مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ ٹیکس ظلم ہے، یہی ثابت کرو. تو جتنے مقالہ نگار تھے تو ان سب کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ٹیکس ظلم ہے، انہوں نے یہ ازمپشن کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی کہ اس ظلم سے بچنے کی تدبیریں کیا ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ بات ہو رہی تھی. تو مناقشہ اس لیے موقوف ہو گیا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی پہلے تم لوگ یہی ثابت کرو گے کہ یہ ظلم ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو خیر اب مؤخر ہو گیا، تو اس میں نیا مقالہ آئے گا یہ ثابت کے ساتھ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ یہ ظلم 100% ہے. کیسے وہ تو ہم ثابت کریں گے بعد میں، یعنی اس مقالے میں انشاءاللہ. تو جو تاجر ہیں، تجارت کے موضوع پر کتابیں لکھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ فروخت ہو رہی ہیں، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جب تک اگر آپ ٹیکس کے نظام کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ مالدار نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ ٹیکس کا نظام ہی بنایا اس لیے گیا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر ہتھوڑا پڑتا رہے. کیونکہ اگر وہاں پر ہتھوڑا نہیں پڑے گا تو آدمی جلدی اٹھ کے ٹھہر جائے گا، تو وہاں پر جب تگڑا ہتھوڑا پڑے گا تو آدمی کو اسٹرگل کرنا ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے. تو برادرم، آپ کے سوال کا انفرادی جواب تو، یعنی جو ایک جواب تو جو خود آپ کی نجی زندگی سے متعلق ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اصولی جواب یہ ہے کہ ہمیں تجارت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو زیادہ، یعنی مستقل طور پر مالدار نہیں بنا سکتی. اور تجارت کو صرف کر لینا ایک ہے اور سمجھ کر سنجیدگی سے کرنا ایک ہے. جو صرف تجارت کر لیتے ہیں وہ 2001 سے لے کر 2020 تک کرانے کی دکان ہی رہتے ہیں، اور جو سمجھ کر اور سنجیدگی سے کرتے ہیں وہ 2001 میں کرانے کی دکان سے 2022 آتے آتے ڈی مارٹ بن جاتے ہیں. تو یہ ڈی مارٹ کی سٹوری مل سکتی ہے آپ کو. تو یہ ہے مسئلہ. تو آپ، میری گزارش یہ ہوگی کہ تجارت کو سمجھیں، اس کے بعد کریں، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے نا فائدہ ہوگا، یعنی مالداری جو مقصود تھی. دوسرا، ضمناً آپ جب تجارت سمجھیں گے تو انویسٹمنٹ میں آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. اس کے لیے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ نامی ایک کتاب ہے، اس کی طرف رجوع کریں، وہ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی ہے، دیکھیں انشاءاللہ. ہمارے جی السلام علیکم حضرت. بٹ کوائن کے تعلق سے یہ سوال تھا حضرت. تو حکومت نے اس سال کے بجٹ میں 30% تقریباً ٹیکس لگایا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ ایز اے ٹول ہے ٹیکس، ایز اے کرنسی نہیں ہے. ہاں، بٹ کوائن کو ایز اے انویسٹمنٹ ٹول ایکسپٹ کیا گیا ہے میری معلومات کے مطابق، ایز اے کرنسی نہیں. بغیر کرنسی کے لین دین کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے. نہیں، انویسٹمنٹ ٹول کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ ٹول کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں.
करंसी का मतलब तो ये होगा ना कि करेंसी का मतलब ये होगा कि जैसे ये 10 की नोट है, 20 की नोट है, अगर आप मुझे 10 की नोट दें, 20 की नोट दें और मैं आपसे कहूं मैं नहीं लूंगा, तो आप मुझ पर केस कर सकते हैं, कानूनन मैं मजबूर हूं। तो करेंसी ये हुई, यानी करेंसी ये है कि कानूनन उसे लेने पर मजबूर किया जा सकता है, और वहां पर उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है, तो अब उससे इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट आप वहां पर कर सकते हैं, करेंसी के तौर पर कबूल नहीं किया। और बाज ममालिक ने उसे करेंसी के तौर पर तस्लीम किया, जैसे जापान वगैरह ने। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब ने भी वजाहत कर दी, देखिए। और जो सवाल है वो भी आप जो है ना, ऊपर एक सवाल है, सूद के पैसे से कारोबार कर सकते हैं नहीं कर सकता है, मुफ्ती साहब से पूछने में बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, ये सवाल अलबत्ता मैं आपको इसका एक जवाब दे दूं कि ये सवाल कुछ दिन से मेरे पास भी आ रहा था गोवा से, कि उलमा के माशी इस्तेहकाम के लिए क्या सूरतें हो सकती हैं। तो उसमें अनकरीब एक मुहाजरा भी होगा इंशाल्लाह, तो वहां पर गोवा के कुछ उलमा के लिए बातचीत हो रही है। तो देखिए वहां पर भी कुछ चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो एक हमारा मिन हैसुल कौम मसला है। मैं हमेशा मसले में दिलचस्पी नहीं लेता हूं, यानी कि सिर्फ मसाइल गिनाए, उसके हल की कोशिश की तरफ छोटी सी भी कोशिश होगी तो वो ज्यादा बेहतर है बमुकाबले सिर्फ हाथ पे हाथ बैठ गए ये मसला या क्या करें, ये तो बेकार है। तो मजमूई तौर पर हमारे पास अगर कोई तिजारत करना चाहता है ना, कोई भी शख्स, तो मिन हैसुल कौम एक मसला ये है हमारे साथ कि कोई फंड नहीं है। कोई फंड से मुराद, यानी बाज ममालिक में इस तरह का फंड होता है कि कोई शख्स अगर तिजारत का आइडिया है, तिजारत करना चाहता है, तो उसे फंड दिया जाता है, मदद की जाती है या सपोर्ट किया जाता है। तो चूंकि दौलत हमारी मुर्तकिज हो गई थी सूद की वजह से, तो बहैसियत कौम हमने कोई फंड नहीं रखा। होना तो ये चाहिए था कि कुछ इदारे होते और उनके पास एक 25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ फंड होता, जो नौजवान तिजारत करना चाहते हैं उनको जो है ना वो बतौर तिजारत देते, यानी तिजारत करने के लिए चाहे मुशारका के तौर पर, मुजारबा के तौर पर या वकाला बिल इस्तिस्मार किसी भी तर्ज पर देते। तो ये बहुत जरूरी है तिजारत को फरोग देने के लिए। तो इसकी कोशिश कुछ चल रही है, दुआ करें, क्या नतीजा होगा तो हम नहीं जानते, अल्लाह को मालूम क्या नतीजा होगा। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर सवाल आकर यही फंसता है कि वो बैंक से लेने पर मजबूर है, बैंक तो देने के लिए बैठा है, तो हम नहीं लेना चाहते, तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या होगा। तो ऐसी शक्लें तलाश कर रहे हैं, गोवा के चंद उलमा हैं और यहाँ हैदराबाद में भी कोशिश हो रही है। तो इस वक्त कुछ ही इदारे हैं जो आपको इस तरह का फंड देते हैं। तो बस कोशिश तो यह होनी चाहिए कि इस तरह का फंड और ज्यादा मुहैया हो सके, मतलब कम अज कम 100 में से 100 को नहीं तो 30 को तो मिल सके। अभी ये है कि 100 में से 2-3 को ही मिल जाता है। शायद आपका जवाब तो मिल गया होगा, वरना इसका उसूली जवाब तो नहीं है। देखिए साहब, यानी बैंक से सूद के पैसे से कारोबार नहीं कर सकता है वो, बैंक से सूद लेकर कारोबार नहीं कर सकता है वो, सूद के पैसे से कारोबार। हाँ, और ये सवाल मैं समझता हूं कि फिक्र एकेडमी के भी उसमें होगा, क्योंकि यहां पर भी आया था मजलिस फिक्ही में भी कि जो मजमूई सूद की रकम है यानी हिंदुस्तान में, यानी तमाम मुसलमानों की जो सूद की रकम है बैंकों में, उसे निकाल कर इस्तेमाल करने की शक्ल, क्योंकि उसका उसूली फतवा तो यही दिया जाता है कि ये नहीं क्या रद्द इलल मालिक हो जाए, मालिक तक लौटा दिया जाए, या बिला नियत सवाब सदका किया जाए। अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं मजलिस फिक्ही का, शायद 2-3 महीने के बाद, गालिबन रमजान बाद इस मौजू पर सेमिनार भी हो सकता है। और फिक्ह एकेडमी का तो मैं सुना कि बिटकॉइन पर अनकरीब होने वाला है, अब पता नहीं अनकरीब कितना करीब है या कितना दूर। जी ठीक है इंशाल्लाह। तो ठीक है मुफ्ती साहब, सवालात तो खत्म हो गए। अरे मुफ्ती साहब भी शायद म्यूट है, एक मिनट। माशाल्लाह मौलाना की बहुत ही शानदार और मुदल्लल गुफ्तगू से हम लोग मुकम्मल तौर से मुस्तफीद हुए। और माशाल्लाह आज का जो मुहाजरा था ये अपने मौजू पर, बल्कि हम लोग ले समझिए कि एक अनोखा मौजू था, क्योंकि उलमाए किराम को माशियात के सिलसिले में गो की किताबुल बुयू पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन माशियात की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं और इस्तिस्मार के जो मुख्तलिफ वसाइल हैं
اور جو دیگر چیزیں ہیں، مختلف جو نظریات ہیں، ازم جو قائم ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کو کم معلومات رہتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے محاضرے سے بہت ہی اچھی اور مفید معلومات سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو عنایت فرمایا۔ آخر میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ آئندہ سالوں میں اگر ہم آپ سے اپنے مشاہدے کے لیے وقت مانگیں تو مجھے امید ہے کہ ضرور آپ عنایت فرمائیں گے، اور میں جو مشارکین ہمارے مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا نمبر انہیں دے دوں گا، وہ حضرات آپ سے پرسنلی بھی رہنمائی لیتے رہیں گے، جو کتابیں اس کے متعلق ہیں، جو مواد اس کے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے باہمی تعاون کا، علمی تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، تمام مشاہدین حضرات کا، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔